یہ جو میرا آج ولاگ ہے یہ ایک میرے مہربان ویری لرنڈ مین جن کو میں نے پہلی دفعہ 82 میں ملا جب میں بلوچستان یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، اور میں نے ان کی ایک کتاب پڑھی تھی ملتان کی تاریخ پہ. ہی از این انسٹیٹیوشن، وائس چانسلر رہے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے، اور ایک پیارا انسان. اللہ نے ان کو بڑے لیک داماد دیے، بیٹے دیے. ان کی ایک بیٹی اسسٹنٹ پروفیسر تھی، ویری کمپیٹنٹ، بہاؤدین زکریا. اور مجھے فخر ہے کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھا جہاں یہ بیٹھتے تھے، اور جب میں وی سی بنا تو ان کے پاس آتا تھا، ان سے سیکھتا تھا. ناؤ ہی از 88 لیکن سٹل اپنی ریسرچ ڈسکشن کرتے ہیں. پروفیسر عاشق محمد خان درانی، اور ان سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے. میں شروع ہی سرائکی سے کرتا ہوں. درانی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. درانی صاحب ایک چیز کو میں امپریس ہاں. میں تو آپ کو جنم ایک گال پوچھی تو کہ الحمدللہ بڑی گال ہے، یہ بڑی بات ہے. درانی صاحب میرے ویورز کو یہ بتائیں کہ یہ جو یونیورسٹی بہاؤدین زکریا یونیورسٹی آپ نے پہلے دن سے اس کو جوائن کیا ہے، 76 میں شروع ہوئی جی؟ ہاں بالکل 76 میں. ڈاکٹر خیرات ابن رسا نے مجھے کہا کہ ایمرسن کالج میں پڑھاتے ہو، وہاں کیوں پڑھاتے ہو جب یہاں بل پاس ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہاں یونیورسٹی بن گئی ہے تو آپ ادھر آ جائیں، بس ختم. بہت پرانا انسٹیٹیوشن ہے ایمرسن. ہاں 1920 میں یہ قائم ہوا ہے، اور یہاں بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں، یعنی جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے یہاں پر وہ لوگ پڑھے ہیں. اور اس کے بعد ایمرسن جو ہے وہ یہاں کا ایک کمشنر تھا اور بعد میں گورنر بھی ہوا. تو یہ ایمرسن کالج اب یونیورسٹی بن گئی ہے، کوئی 10,000 اسٹوڈنٹ ہیں. درانی صاحب آپ نے بہت لکھا اور ابھی بھی آپ ایکٹیو ہیں، حالانکہ اب عمر ڈھل گئی، آپ تھوڑے بیمار رہے، لیکن ماشاءاللہ آپ ایکٹیو ہیں ریسرچ وائز. کتنی کتابیں لکھی آپ نے؟ میں نے بے شمار لکھی. میرے آرٹیکلز جو ہیں کوئی 60 کے قریب ہیں. میں نے تاریخ ملتان لکھی، تاریخ افغانستان لکھی، اور اس کے بعد میں استنبول گیا، وہاں کی پوری ہسٹری لکھی. اور اس کے بعد پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میرا ایک دوست تھا ولیم سپینگلر، اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں تمام امریکہ پھراتا ہوں. ایک ایک شہر میں نے دیکھا اور خوب انجوائے کیا. میں روم بھی گیا، میں جناب پتہ نہیں کہاں ایران تو میں کوئی 10 دفعہ گیا، اور اسی طرح عراق بھی گیا. اور درانی صاحب میں نے تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی، آپ کے سامنے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. رنجیت سنگھ نے کہا تھا کہ جس دن ملتان فتح ہوا میری بہت بڑی جیت ہوگی، اور پھر اس نے ملتان کو فتح کیا. مظفر خان کے بارے میں سنا، وہ دلیری سے لڑتا ہوا مارا گیا. تو اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بات یہ ہے، رنجیت سنگھ کی جو خواہش تھی اس نے 8 حملے کیے ملتان پر، اور یہاں پر پٹھانوں کی حکومت تھی 70 سال سے. اور اس میں آخری جو ہمارا نواب مظفر خان تھا اس نے اس کے سارے حملوں کا مقابلہ کیا ڈٹ کر. آخری حملے میں اپنی جان دے دی، 8 بیٹے مارے گئے، 3 بیٹیاں ماری گئیں، شہید ہوئے. اور اس کے بعد اس نے رنجیت سنگھ جو ہے اس کو بتا دیا کہ پٹھان کیسے ہوتے ہیں اور پٹھان جو ہے کتنے ڈٹ کر لڑتے ہیں. درانی صاحب بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن یہ میں نے لوگوں سے بھی سنا. اللہ مغفرت کرے، جو لغاری فاروق لغاری تھا آپ کا بڑا جگر یار تھا، اور بہت آپ کو لائک کرتا تھا. اور میں نے سنا آپ کو وائس چانسلر میں بننے میں بھی اس نے آپ کو ریکمینڈ کیا، حالانکہ آپ ڈیزرو کرتے تھے. درانی صاحب آپ کی اور فاروق کی لغاری کی یاری کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک مختصر جی. ہم
ٹینس اکٹھے کھیلتے تھے، اور اس کے بعد ہماری دوستی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب وہاں ایف سی کالج میں چیمپئن شپ ہوئی تو فاروق لغاری اور میں ہم دونوں فائنلسٹ ہوئے. تو مجھے آج تک یاد ہے فاروق خان نے کہا عاشق خان بڑی ٹرافی لوگے یا چھوٹی ٹرافی لوگے؟ میں نے کہا میں تمہیں ہراؤں گا. اور اس طرح میں نے جناب فاروق خان لغاری کو ہرایا اور میں چیمپئن بنا اور وہ رنر اپ بنا. تو اس زمانے میں تو پریزیڈنسی میں ملاقات ہوئی آپ کی جب وہ صدر بنا تو پہلے یہاں ملتان آیا اور میں اسے سب سے پہلے ملا اور وہ بڑا پیار سے مجھے ملا. اور اس کے بعد یہ یاری ہماری بڑی چلی، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ میرا کتنا یار تھا. لوگ کہتے ہیں کہ درانی صاحب کی آرمی بڑے سینئر افسر بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. اور درانی صاحب تو کوئی کن سے ملے آپ کو، یار بنے آپ کے؟ اب ضیاء الحق اور ہم ادھر ملتان کے کلب میں اکٹھے ٹینس کھیلتے تھے. ضیاء الحق میری بڑی عزت کرتا تھا. اسی طرح مجتبیٰ حسن میجر جنرل تھا، وہ میرے ساتھ بڑا دوست تھا. پھر جنرل نثار تھا، وہ میرا بڑا دوست تھا. اور اسی طرح اور تھے بے شمار. فوجیوں کے ساتھ ایک بڑی محبت تھی.